اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تندیباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ناظرین و حاضرین، یہاں جتنے سیاسی جماعتوں کے ورکرز ہیں، ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، عام ملازمین اتحاد ہے، آپ سب کی اجازت سے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا میرا جو بیان ہے یا ایکشن کمیٹی کا جو بیانیہ ہے اسے غور سے سنیں، اور سوشل میڈیا کے تمام ورکر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بیان کو سوشل میڈیا میں آگ کی طرح پھیلا دو۔ شاید ہمیں بار بار آپ سے بات کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ ہم جس بیانیے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جس حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم جس جابر استعمار قوت کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہر حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے امن و امان کے حوالے سے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی بات کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امن و امان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع ارنائی میں ایک بھائی نے یہاں کھڑے ہو کے کہا، شاید اس کو پتہ نہ ہو، وہ معلومات حاصل کر لے، ایف سی کو 2009 میں ارنائی میں ایکٹیو کیا گیا، اور کس نام پہ ایکٹیو کیا گیا؟ جب 2007 میں ضلع ارنائی کی ریلوے لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ پتہ ہے نشانہ کیوں بنایا گیا؟ یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک جگہ پہ حالات اتنے خراب کر دو، اتنے بگاڑ دو، امن و امان کے نام پہ لیویز اور پولیس کو اتنا بدنام کر دو کہ تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈر اور حکومتی نمائندے ہمارے در پہ آ کے ہمارے آگے مجبور ہو جائیں۔ پھر اس کے مد میں ہم اپنے لیے ایک سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں، یہ حالانکہ وہ سیکیورٹی نہیں، ہم اسے آئینی اور قانون کے طریقے سے دیکھتے ہیں، اسے پتہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس ملک میں سرعام پتے کے لیے ہمارے ہر منصوبے کو ناکام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ 2007 میں ہمارے ریلوے کو نشانہ بنا کے آپ نے سپی ڈسٹرکٹ سے لے کے ہمارے زرغون خان تک چوکیاں بنائی، اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک ارنائی کے اسٹریٹ کرائم کو چیک کیا جائے، ارنائی میں تخریب کاری کے واقعات کو چیک کیا جائے، ارنائی میں دہشت گردی کے واقعات کو چیک کیا جائے۔ یہ بی ایل اے تو بہت پہلے بنی تھی، یہ بی ایل اے تو 2009 میں نہیں بنی ہے، نہ 2009 میں بی ایل اے وجود میں آئی تھی، لیکن 2009 سے پہلے جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، اگر ہماری عمر اس وقت چھوٹی ہوگی لیکن ہمیں اللہ پاک نے بزرگ تو دیے ہوئے ہیں نا، ان سے ہم پوچھ تو سکتے ہیں کہ 2009 سے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ جب ہم ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں اگر آس پاس ہمارے علاقے میں جتنے بھی بلوچ قبائل ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھائی بندی والا تعلق تھا، نہ ان کی طرف سے ہمارے لیے کوئی مسئلہ تھا، نہ ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا۔ اور دوسرا میں آتا ہوں، اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب معاشرے میں سب سے زیادہ ناانصافی اور ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے، وہاں ہر شہری سیاستدان ہوتا ہے، سیاسی رول ادا کرتا ہے۔ صرف دو طبقے رول ادا نہیں کرتے، ایک لالچی خود غرض، دوسرا ڈرپوک اور بزدل۔ ہم نہ ڈرپوک ہے، نہ بزدل ہے، نہ لالچی ہے، نہ خود غرض ہے۔ ہم اپنے سر کی قربانی دینے کے لیے اس میدان میں نکلے، لیکن اس چمن کو، اس گلستان کو ہم انشاءاللہ پرامن بنا کے رہیں گے۔ آپ نے میں گیا جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ظہور آغا گورنر تھا، ہمارا ایک وقت ہم گئے، ان سے ملے، ان سے عرض کیا کہ آغا جان آپ کو آج اللہ پاک نے عزت دی ہے، آپ گورنر کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے سیاست میں بہت قربانیاں دی ہے، اس جماعت کے ساتھ بہت قربانیاں دی ہے، ہمارے ضلع کا ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ہمارے ریلوے لائن کے جو منسٹر ہے، اس ٹائم ہمارے منسٹر جو تھے اعظم سوادی صاحب تھے، انہیں طلب کرے بلوچستان، ان کے ساتھ میٹنگ کرے، اس ریلوے کو بحال کرے۔ تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ واقعی میں سنجیدہ تھے، انہوں نے اعظم سوادی کو بلایا، ان دا ریکارڈ یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے میں اسے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے بلایا، ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی کہ ارنائی ریلوے لائن کا کیا مسئلہ ہے، ریلوے لائن کو بحال کیا جائے۔ چند دن گزرنے کے بعد ہم دوبارہ گورنر ہاؤس گئے، ان سے ملاقات کی، پھر میں نے سرگوشی کے ساتھ انہیں عرض کیا کہ آغا جان صاحب ہماری ریلوے لائن کا آپ نے کوئی بات کی، کچھ
بنا نہیں بنا. انہوں نے واضح الفاظ میں مجھے کہا شاید وہ آج یہ بات نہ مانے کیونکہ فرعون اور نمرود کے سامنے بات کرنا جرأت مند لوگوں کا کام ہے اور ہم اسے جرأت مند سمجھتے ہیں. امید ہے کہ وہ آگے اس سے انکاری نہیں ہوں گے. انہوں نے میرے کان میں کہا کہ بیٹا آپ کے ریلوے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ریلوے لائن کا کام مکمل ہے, آپ کے پلوں کو تعمیر کر چکے ہیں, آپ کے اسٹیشن کو تعمیر کر چکے ہیں. صرف ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 60 لاکھ ماہانہ سیکیورٹی کے مد میں دیے جائیں, وگرنہ یہ ریلوے بحال نہیں ہو سکتی ہے. سوچنے کی بات ہے یار, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, دستور پاکستان کے مطابق آپ کو سیکیورٹی رسک الائنس مل رہا ہے, اس کے باوجود آپ بتا مانگتے ہیں, ٹیکس مانگتے ہیں. اس طرح آپ اپنے ہر منصوبے کے پیچھے چلے جائیں. یہ ارنائی مین کوئٹہ ارنائی اشارہ, سنجابی ارنائی اشارہ جو منظور ہوئی NHA کی طرف سے, اس پہ جو ٹھیکیدار نے کام شروع کیا, ہم ٹھیکیدار کو اپنی جگہ نشانہ بھی بنائیں گے, لیکن حقائق کیا ہے وہ بھی سنیں. جب ٹھیکیدار نے کام شروع کیا, کام اچھا خاصا چل رہا تھا, ہمارے علاقے والے اس سے مطمئن تھے, ہم لوگ مطمئن تھے. لیکن تھوڑا سا کام چلنے کے بعد رات کے 8 بجے یا 9 بجے کے دورانیے میں, یہ کوسٹ زردالو کا ایریا ہے, وہاں چلے جائے, اتنے لاتعداد FC کے چیک پوسٹ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے. وہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے. وہاں دہشت گرد آتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد, ہم تو یہ نہیں مانتے کہ یہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے, پلانٹڈ دہشت گرد. دہشت گرد آتے ہیں, وہاں کاروائی کرتے ہیں, ان کا کیمپ چلاتے ہیں, ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے یہ ایک FC بریگیڈیئر اٹھ کے جاتا ہے, NHA کے دفتر میں بیٹھتا ہے کہ ہمیں 8 کروڑ روپے سیکیورٹی دیا جائے, اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, ورنہ آپ سیکیورٹی رسک میں آپ کام نہیں کر سکتے. یہ کیسا سیکیورٹی رسک ہے؟ جب آپ کو 8 کروڑ مل جاتے ہیں یا آپ کے 60 لاکھ کا ڈیمانڈ مان لیا جاتا ہے, پھر کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے, پھر کوئی PLA نہیں ہے. یہ عجیب PLA ہے یار, یہ عجیب PLA ہے. جب FC والوں کو پیسہ زیادہ ملتا ہے تو PLA تخریب کاری نہیں کرتی ہے. جب FC والوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے, جب ان کو ٹیکس نہیں ملتا ہے, سادہ الفاظ میں جب ان کو پتہ نہیں ملتا ہے, پھر ہمارے الج بھی چلتے ہیں, پھر ہمارے لوگوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے. رزاق علیزئی کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اسے شارک میں بلایا گیا FC کیمپ کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. وہ باجرت مسلمان تھا, اس نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرنا ہے جو کرنا ہے آپ کر لے, میں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے. دوسرے دن اس کو شہید کر دیا گیا. یہاں آصف غفور صاحب آئے تھے, ان کا ایک بھائی ہے رزاق علیزئی کا, وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آصف غفور صاحب ہمارے بھائی کو شہید کیا گیا, اس میں FC ملوث ہے. یہ ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے, ان کو آنکھیں دکھاتے. ہمارے DHO صاحب مسعود صاحب, یہ وہ باتیں ہیں جو کیمپ کے اندر سے نکلی ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لوگ لاوارث ہیں, کوئی لاوارث نہیں ہے. DHO صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ آصف غفور صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ لوگوں کا کردار ہے. یہ غفور صاحب ان کو اس طرح آنکھیں دکھاتے ہیں, یعنی ان کو یہ بات بری لگی, ناگوار گزری. انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کتنی ہے, یعنی آپ انہیں نفسیاتی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کتنی ہے, انہیں نشانہ بنائیں گے. شرم نہیں آتی ہے آپ کو, حیا نہیں آتی ہے آپ کو. چند سکوں کی خاطر, چند روپوں کی خاطر آپ انسانیت سے گر چکے ہیں. آئین و دستور کو ایک دفعہ سائڈ پہ کر دو, آپ انسانیت سے بھی گزر چکے ہیں. یہ ظلم بند کرو, یہ ظلم ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. یہ آپ کے کتنے بوٹ پالش ہیں یہاں سوشل میڈیا میں ہمارے خلاف مزاحمت کرتے ہیں یا غلط بیان بازی کرتے ہیں, ہم آپ کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے, لیکن آپ کی اوقات, آپ کے غیرت کا مظاہرہ اس عوام کو بھی معلوم ہے, اس علاقے کو بھی معلوم ہے, اور ہمارے جرأت اور ہماری بہادری, ہماری شجاعت ایکشن کمیٹی کے فیصلوں کا بھی اس پورے شہر کو معلوم ہے. امن و امان کے بعد میں آتا ہوں زلزلہ زدگان کی طرف. یہاں 2021 میں زلزلہ آیا, یہاں لوگوں کے گھر گرے, یہاں ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے, یہاں ہمارے بزرگ شہید ہوئے, یہاں ہمارے یہ زلزلہ آنے کے بعد جتنے گھر گرے, آپ کو پتا ہوگا قدوس بزنجو یہاں آیا. یہ نشئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو سارا دن نیند میں سویا رہتا ہے, سارا رات نیند میں سویا رہتا ہے, اسے یہ پتا ہی نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ حلقے کے نمائندے کے ساتھ آتے ہیں. یہ جہاں DC ہاؤس ہے اس کے پیچھے ایک چمن ہے چھوٹا سا جسے ہم گارڈن کہتے ہیں, وہاں ایک پروگرام انہوں نے بنایا. میں خود اس پروگرام کا حصہ تھا, میں موجود تھا, میں نے باقاعدہ اسٹیج پہ اسپیچ بھی کی. قدوس بزنجو صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ میں ارنائی کے
جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے بھی گھر پہ 3 لاکھ 5 لاکھ، جو زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے لیے 5 لاکھ، جو کم ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے لیے 3 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج 2 سال گزر چکے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کی اتنی حیثیت نہیں ہے جو اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو پورا کرے۔ کیا ہماری ارنائی اتنی لاوارث ہے؟ کیا ہمارے نمائندگان اتنے کمزور ہیں؟ اگر آپ کمزور ہیں تو بتائیں، ہم آپ کے ساتھ آ کر وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کریں گے۔ اگر آپ کمزور ہیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ آ کے گورنر اس کا گھیراؤ کریں گے۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو اپنے مضبوطی کا عملی کردار ہمیں دکھائیں۔ باتوں سے کوئی کسی سے متاثر نہیں ہوگا۔ عملی طور پہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، عملی طور پہ ہر حوالے سے ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ جس طرح ذاکر شاہ صاحب نے کہا کہ 2021 میں ایک ٹرانسفارمر یہاں نصب کیا گیا، وہ ٹرانسفارمر پرانا تھا۔ عجیب منطق ہے، سوچنے والی بات ہے، اور اس عوام کو بھی ہم کہتے ہیں۔ کل رات کو جب بجلی بحال ہوئی، کچھ بیوقوف، کچھ پاگل فیس بک میں پوسٹ چلا رہے تھے کہ مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارکباد؟ آپ کا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، اس چیز کی مبارکباد۔ آپ کی بجلی 4-5 دن نہیں تھی، اس چیز کی مبارکباد۔ آپ کے اوپر پرانا ٹرانسفارمر نصب کیا گیا جس کی وجہ سے 4 گھنٹے شہر کو بجلی دی جا رہی ہے، 4 گھنٹے ایک یونین کو، 4 گھنٹے دوسرے یونین کو۔ اس چیز پہ آپ مبارکباد پیش کرے ہو تو لعنت جو مبارکباد پیش کرے۔ غیرت کرو، جرأت کرو۔ ہمیں بجلی چاہیے، پورے ضلع کے لیے چاہیے، ہمیں صرف سٹی کے لیے بجلی نہیں چاہیے۔ زرغون گھر سے لے کے پینتنگی تک کتنے بھی ہمارے یونین کونسل ہیں، دستور پاکستان میں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان کے بنیادی حقوق پورے کریں، انہیں بجلی دے، انہیں روزگار دے، انہیں صحت دے، انہیں انصاف دے، انہیں اسپتال دے۔ لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے ضلع کے یہ ہمارے جو صوبائی سیکرٹری ہے تعلیم کے میر نصیب اللہ مری، جو ہمارے منسٹر ایجوکیشن کے، ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ ہمارے ارنائی میں آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر 41 اسکول اس ٹائم بند پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں بند پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہے؟ اس دن جج صاحب اٹھے، ایک غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ جو غیر قانونی کول مائنز کا معاہدہ ہوا ہے اس پہ وہ جاتے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹیکس لے رہے تھے انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پیچھے سے یہ ہمارا ڈی سی جو اپنے آپ کو ترینوں کا سردار بھی کہتا ہے، ہم ترین ہیں، آپ جیسے ترین سردار کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ ہو یا کوئی اور ہو۔ ہمیں اللہ پاک نے سوچ اور فکر دیا ہوا ہے۔ آپ ایس ایچ او کو بھی کہتے ہو، دھمکاتے ہو، آپ جج کو بھی کال کرتے ہو، ایس پی صاحب بھی کال کرتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ ایک جج نے غیرت کا مظاہرہ کیا، اس نے انلیگل کام کو روکا ہے، اس نے غیر قانونی پتہ خوری کے خلاف کارروائی کی ہے، آپ کال کرتے ہو کہ ان کو چھوڑو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اوقات 10 روپے، آپ کے ٹن میں 10 روپے، اس لیے آپ اپنے 10 روپے کے لیے ہمارے پورے علاقے کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہ جو فیس بک میں پوسٹ چلا رہے ہیں کہ اس معاہدے سے ہمارے ارنائی کے ترقی کے نئے راستے کھل جائیں گے۔ الو کے پٹھو، 25-2600 کول مائنز ٹیکس میں جی ایس ٹی ڈی ایم ڈی کے مد میں ہمارے کول مائنز والے جس دن سے یہ کول مائنز کا آغاز ہوا ہے ارنائی میں، اس دن سے لے کے آج تک دے رہے۔ 25-2600 میں آپ کو ترقی نہیں دی گئی پیٹن میں، 260 میں دیں گے، یہ دیں گے آپ کو۔ جب تک آپ غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک آپ جرأت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، ککورچ چورا نو در نمور دو تمیش ونل۔ یہ ادارے بھی اسی طرح ہے، یہ اسٹیٹ بھی اسی طرح ہے۔ جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے، نہیں لڑیں گے، آپ کو کوئی بھی حق آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر آ جاتے گیس کی طرف۔ ہمارے علاقے زرغون گھر سے وافر مقدار میں گیس نکل رہی ہے، ہمارے زردالو یونین سے گیس نکل رہی ہے۔ یہ کون سا اسٹیٹ ہے یار؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کوئی دستور ہے یا نہیں؟ کس کے پاس ہم جائیں؟ عدلیہ کے پاس جائیں، سیکورٹی اداروں کے پاس جائیں، علاقائی نمائندوں کے پاس جائیں، آپ کے ایگزیکٹو کنسرن آفیسر کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ہماری گیس نکل رہی ہے، کب سے نکل رہی ہے؟ کوئٹہ سپلائی ہو رہی ہے، دے پورے پاکستان کو دے، لیکن آئین پاکستان کے مطابق پہلا حق تو میرے ضلع کا بنتا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے ضلع ارنائی کو گیس؟ ہمارے جنگلات گیس نہ ہونے کی وجہ سے آج تباہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی سوچ و فکر نہیں ہے۔ آئے آپ نے جتنے ملازم بھرتی کیے ہوئے ہماری گیس کمپنی میں، آپ کے چپراسی سے لے کے آپ کے کک تک سارے نان لوکل، کیوں لوکل افراد کو بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے؟ مردم شماری آنے والی ہے، ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ سابقہ مردم شماری میں ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، ہمارے حلقے کو ختم کیا گیا ایک سازش کے تحت۔ اس سازش کا جواب اس دفعہ مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر دے۔ بتائیں ان کو کہ ہماری آبادی 1 لاکھ نہیں، ہماری آبادی اس ٹائم 2.5-3 لاکھ سے بھی ابو ہے، لیکن آپ کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے حلقے کو ختم کیا گیا۔
اور ہمارے ارنائی میں جتنے زیر التوا منصوبے ان منصوبوں پہ کام شروع کیا جائے. ہمارا جیل ہے 2008 سے 13 گورنمنٹ کے ٹرم میں یہ منظور ہوا. ہماری منڈی ہے, ہمارا پبلک پارک ہے, ہمارا ٹرک اڈا ہے, ہمارا ویگن اڈا ہے. سارے منصوبے زیر التوا پڑے ہوئے ہیں. سارے زیر التوا منصوبوں پہ دوبارہ کام کا آغاز کیا جائے. اور یہاں ارنائی میں آپ لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے, جب تک ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے, مجھے تو اس وقت تک اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. جیسے ہی ہم حکومت کا حصہ بنے تو میں بھنڈار آفس بھی جانے لگا. مختلف جب شروع میں ٹینڈر ہونے لگے, چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ہم چھپنے والے لوگ, میں وہاں بھی گیا. جب میں نے حالات دیکھے, یقین مانو آپ کے لیے جو بھی منصوبہ منظور ہوتا ہے اس میں 56 سے 60% یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں, وہ بھی پتہ ہے غنڈہ گردی ہے. اس میں ایکسین بھی ملوث ہوتا ہے, اس میں آپ کے علاقے کا منسٹر بھی ملوث ہوتا ہے, اس میں آپ کے علاقے کا 2 نمبر ٹھیکیدار بھی ملوث ہوتا ہے. رنگ لیتے ہیں, کیا کیا لیتے ہیں. یعنی 1 کروڑ کا منصوبہ, اس میں سے آپ 60% نکال لو, 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ نکل گئے, 40 لاکھ رہ گئے. ایک منصوبے پہ 1 کروڑ لگنے, اور 1 کروڑ کے منصوبے پہ آپ 40 لاکھ لگاتے, تو پھر وہ کس طرح 1 کروڑ والا منصوبہ بنے گا؟ وہ تو نہیں بنے گا. بائی پاس روڈ پہ چلے جائیں, 12 کروڑ کا ٹھیکہ تھا, لیکن ابھی کھڈے بنے ہوئے ہیں. 5 مہینے نہیں ہو رہے اس روڈ کو, کیوں کھڈے بنے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے تو 12 کروڑ منظور ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے, جب چوری ہوگی, جب اس میں بیٹھک بنیں گے, پھر تو ہمارے روڈوں کا یہی حال ہوگا, اس میں کھڈے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں یہاں جتنی 2 نمبر کرپشن ہے اسے بند کی جائے. رات کو ہم اپنے پولیس کے ساتھ ہیں, ہم اپنے لیڈیز کے ساتھ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن رات کو جو ڈرامہ ضلع ارنائی میں ہوا ہے, شاید ساتھی بھول گئے اسے بیان کرنا. رات کو ضلع ارنائی میں پشین سے 50 سے 60 پولیس اہلکار اٹھ کے آتے ہیں یہاں, اور ارنائی کے 2 پولیس اہلکار, ایک سجاد صاحب, ایک ایوب, جو بھی ہوگا, چاہے میرا بھائی نعیم بھی ہوگا, میں اس کا نام بھی ڈٹ کے لوں گا. یہ تو سجاد صاحب اور ایوب ہے. یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے DHQ اسپتال جاتے ہیں, جتنے بھی وہاں ملازمین کے گھر ان کے 4 دیواری کی پامالی کرتے ہوئے ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ کس نے آپ کو اجازت دیا ہوا ہے؟ اگر آپ قانون پہ بات کرتے ہیں, قانون میں تو یہ لکھا گیا ہے, کسی بھی کنسرن ضلع کا جو افسر ہوتا ہے اس محکمے کا, اگر کوئی FIR آتی ہے باہر سے, اس بندے کو, اس جو ملازمین کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کو ضلعی افسر سے ملنا ہوتا ہے, FC سے, SP سے. SP اجازت دیتا ہے SHO کو, SHO کے ساتھ مل کے وہاں جا کے پھر چھاپا مارا جاتا ہے. اس کے لیے لیڈیز کانسٹیبل ہوتی ہے جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہو. یہاں رات کو نہ لیڈیز کانسٹیبل تھی, SP صاحب خواب خرگوش میں سوئے ہوئے, بولتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں. SHO صاحب بھی بولتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا. تو یہ سجاد اور ایوب کو کس نے بھیجا ہے؟ کسی کے پاس جواب؟ چلو آپ کو پتا نہیں تھا تو اب کریں نا جرات کا مظاہرہ. آپ تو بڑا مسلمانی کا درس بھی ہمیں دیتے ہیں. اسلام میں حکمران طبقے پہ فرض روزہ بھی اسے اجازت ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. آپ نفلی روزے رکھ کے کہتے ہیں ہمیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, یار کل ملاقات کرتے. آپ تو اسلام کے بھی بڑے پابند ہیں. اب کریں نا قانون کا مظاہرہ, جرات کا مظاہرہ, کاٹے ان لوگوں کے خلاف FIR. پورا شہر آپ کے ساتھ ہے, پوری ایکشن کمیٹی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نہیں کاٹتے ہو تو آپ بھی بزدل ہو, آپ بھی ڈرپوک ہو, آپ بھی ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہو. یہ ایک. اور دوسرا, 2 یا 3 دن پہلے یہاں ارنائی میں ایک موٹر سائیکل جب چوری ہوئی تھی, اس موٹر سائیکل کے چور کو بھی گرفتار کیا گیا, اس موٹر سائیکل کو بھی ڈھونڈا گیا, تھانے لے آئے. تھانے سے مجھے اطلاع آئی ہے, میں بندے کا نام نہیں لوں گا, سورس مجھ سے زبردستی کسی کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا ہے, یہ آئین نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیمپ کی طرف سے کالے آ رہی ہے کہ یہ جو سنبھالا نہیں تم نے گرفتار کیا ہے, یہ ہمارا بندہ ہے, اس پہ FIR لانچ مت کرو. یاد ہے آپ کو یہاں غفورے آیا ہوا تھا, یہاں ایک پروگرام ہوا, جرگا ہوا, وہاں ایک بندہ تھا وانٹڈ جس پہ 37 FIR لانچ تھی, اسے DC نے گرفتار کیا. ہمارے سامنے ایک دن DC صاحب نے کہا دفتر میں کہ ہمارے لیڈیز والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. DC صاحب وہ دن یاد کرے جب آپ کو پورا کیمپ ایک چور, ایک ڈاکو کو گرفتار کرنے سے روک رہا تھا. یہی ارنائی کے غریب لیڈیز ملازم تھے جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں پکڑا بھی, پیٹا بھی, مارا بھی, تھانے میں بھی لا کر بھی اندر کیا. لیکن آپ کے غیرت کا مظاہرہ ہم نے دیکھا, 3 گھنٹے کے اندر آپ نفسیاتی جنگ ہار گئے. آپ نے اپنے ویگو ڈالے میں اس تقریبکار کو بٹھا کر FC کیمپ میں کرنل کے گیٹ پہ اتارا. یہ آپ کی غیرت ہے, یہ آپ کی سول سپرمیسی ہے. ہم تو آپ کے لیے رو رہے ہیں کہ یار سول سپرمیسی یہاں نافذ کی جائے, اور آپ جا کے خود دلال بنے ہوئے ہیں. ہم آپ کی یہ دلالی کسی صورت ماننے والے نہیں. ہم یہاں سول سپرمیسی چاہتے ہیں. ہمارا پہلا ٹارگیٹ FC اس لیے ہے کیونکہ یہاں ارنائی میں جو بھی ہو رہا ہے
وہ سارا ایف سی کر رہی ہے، تمام اداروں کو مفلوج بنایا ہوا ہے۔ میں ایجوکیشن آفس گیا، بندے کا نام پھر نہیں لیتا ہوں، اس نے کہا یار یہاں آئی ایس آئی ایم آئی والے آ کر مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ پوچھو مت۔ لوگ ڈرتے ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، ملازم لوگ ہیں، کہیں نوکری نہیں چلی جائے، کہیں زندگی کا مسئلہ نہیں بن جائے۔ یہاں تو 60-70 سالہ لوگوں کے کپڑے بھی اتارے جاتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ بھی تیار ہے کہ یار کپڑے اتارنے بھی اتار لو، زبان بند نہیں ہو، سر کاٹنا ہے کاٹ لو، زبان بند نہیں ہو، مار سکتے ہو اپنی کوشش کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ تو خدا کے لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، یہ جتنے بھی شعبے باز ہیں، یہ جو غلط بیانیاں اس ٹائم جاری کریں چھوڑے، یہ پاگل لوگ انہیں اپنا پاگل پن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ لیکن ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لیے ایکشن کمیٹی جس بھی مظاہرے کا اعلان کرے، جس بھی احتجاج کا اعلان کرے، میرے لیے نہیں، ذاکر شاہ صاحب کے لیے نہیں، ایکشن کمیٹی کے کسی اور ممبر کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، اپنے ناموس کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے نکلے۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ مزید اندھیرے میں جائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، دل میں بہت ساری باتیں کرنے کو ہے، لیکن صرف یہ ایک اپیل کرتے ہیں کہ خدا را دوبارہ جو بھی ہو آواز اٹھائے، جو بھی نکلے، کوئی بھی پارٹی نکلے، اگر آپ کے حقوق کی آواز ہو ان کے ساتھ جائیں، احتجاج میں شریک ہو۔ ریگیا وابڈا کا مسئلہ، اگر ہمارا ٹرانسفارمر ایک ہفتے کے اندر نصب نہیں کیا گیا، اگر ایک ہفتے کے اندر مکمل بجلی بحال نہیں کی گئی، اگر ایک ہفتے کے اندر ٹرالی نہیں لگائی گئی، تو یہ وابڈا کے جو بھی کان کھول کے سن لے، چیف کیس کو بھی کان کھول کے سن لے، اور یہاں کے نمائندگان بھی کان کھول کے سن لے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر اگلے احتجاج میں وابڈا ہاؤس میں ہوگی، وہاں مکمل دھرنا رکھیں گے، جب تک ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا ہم وہاں بیٹھے رہیں گے۔ وسلام، بڑی مہربانی، شکریہ۔